الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون صدق الله العظيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آج کی یہ جو نشست سعید منزل قاضی پورہ حیدرآباد میں منعقد ہو رہی ہے، یہ دراصل علی جناب امین پٹھان صاحب کی استقبال میں اور ان کے لیے یہاں ہم سب جمع ہیں. پٹھان صاحب درگاہ شریف حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف کی جو کمیٹی ہے، درگاہ کمیٹی، اس کے چیئرمین ہیں، اور ہم کو بڑی مسرت ہے کہ سرزمین حیدرآباد میں ہم خواجگان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کے ذمہ دار، وہاں کی کمیٹی کے صدر نشین کا ہم ہماری قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے استقبال کر رہے ہیں. میں علی جناب امین پٹھان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ قادریہ انٹرنیشنل کے ہیڈ کوارٹرز پہ تشریف لائے. میں علی جناب خرم صاحب کا بے انتہا ممنون ہوں کہ وہ بھی ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے. خرم بھائی ہمارے بہت پرانے عزیز اور بہترین دوست ہیں، اور ہمارے علی جناب شاہد صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ہم ان کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بھائی صاحب شیخ رحمت اللہ صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن شہر حیدرآباد کی معروف الحمدللہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا ایک اپنا ایک مقام ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا، اور پروردگار عالم نے ہماری آرگنائزیشن کے ذریعے ایسے بے شمار کام کروا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جس کی ہم جتنا شکر ادا کریں پروردگار کا وہ کم ہے. قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اپنے قیام سے ہی، بلکہ میں یوں کہوں کہ میرے والد حضرت سید محمد الحسینی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی جس طرح سے دینی تعلیم میں اور دیگر سماجی معاملات میں آپ کی خدمات رہی ہے، اسی کو ہم لے کر چلتے ہوئے اس قادریہ انٹرنیشنل کو ایک اللہ کے کرم سے ایک برانڈ بنایا الحمدللہ. اور یہ آرگنائزیشن مختلف سماجی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہے. جہاں تک آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں یہاں پر، کہ ہمارا ابھی ربیع الاول شریف گزرا، جس میں میلاد جلوس جو کہ پورے حیدرآباد میں مشہور ہے، قادریہ انٹرنیشنل کا میلاد جلوس، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں ہم الحمدللہ میلاد النبی سے ہی اپنا سال کا کام شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر دیگر فلاحی کام، جس طرح غریبوں کی مدد کرنا ہو، اور ہاسپٹلس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور بلینکٹ ڈسٹریبیوشن پروگرام ہے، ہنرمند لڑکی پروگرام ہے جس کے ذریعے ٹیلرنگ سینٹرز چلتے ہیں، اور آدھار کیمپس کا ایک بڑا ہی بہترین ہم نے خدمت انجام دی. قریب 6 مہینے تک ہمارے ہیڈ کوارٹرز پہ آدھار کیمپس چلتے رہے، خصوصی کیمپس ڈلے، اور جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی. اور انڈیا پوسٹ کی جانب سے، یعنی پوسٹل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہماری خدمات کو سراہتے ہوئے میری فوٹو کے ساتھ انہوں نے پوسٹل اسٹیمپ جاری کیا. اور پھر الحمدللہ نیلسن منڈیلا ایوارڈ بھی مجھے دیا گیا. اور اس کے علاوہ آسرا پینشن کیمپ کا ہم نے کاؤنسلنگ کیمپ رکھا، وہ بھی بہترین رہا. اور میڈیکل کیمپس، فری میڈیکل کیمپس ریگولر بیسس پہ الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. اور اسکول بھی الحمدللہ چلتا ہے جس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہترین انداز میں تعلیم دی جاتی ہے. تو بہرحال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں رکھتے ہوئے، اور اسی لیے آج کی نشست میں بھی ہم نے چنندہ ہمارے جو
قادریہ انٹرنیشنل کے جو والنٹیئرس ہیں اور جو ہمارے اراکین ہیں، اس میں یوتھ ونگ اور لیڈیز ونگ دونوں کے کچھ چنندہ نمائندوں کو آج اس محفل میں ہم نے مدعو کیا ہے تاکہ وہ امین پٹھان صاحب کی یہاں پر استقبالیہ میں ان کی خوش استقبال میں یہ سب جمع ہیں. ہماری جو اصل میں جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کی اس دھرتی پر ہم سب نے الحمدللہ جب ملک آزاد ہوا تو ہم نے پاکستان کو ریجیکٹ کیا اور غریب نواز کی سرزمین کو اپنا لیا. ہم ہماری غریب نواز کی سرکار چھوڑ کے ہم کسی اور سرکار میں جانا نہیں چاہتے تھے، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ اس دربار کو سارے ہندوستان کے چونکہ کروڑوں لاکھوں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر بہترین سے بہترین انتظامات ہو. اور ہمیں جان کر خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جس طرح سے گیسٹ ہاؤس کا حالیہ دنوں میں جس طرح سے تعمیر اور اس کی پھر سے رینوویشنز ہوئے ہیں، بہترین انداز میں ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اور مزید انشاءاللہ تعالی اس بارگاہ میں اجمیر کی نگری میں اور ڈیولپمنٹس آئے. اور ہمارے چیف منسٹر جناب KCR صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہاں پر بھی ایک رباط بنے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ تلنگانہ کی حکومت اس رباط کے اپنے خواب کو جلد سے جلد پورا کرے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے صدقے طفیل میں ہمارے ملک ہندوستان کو پروردگار ترقی عطا فرما، امن کا گہوارہ بنا، اور ہم کو جس طرح سے ہم دل سے اپنے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو یہ بات پوری طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا ہندوستان سب سے پیارا ہے. اور جو صوفیزم میں جو ٹیچنگز ہے کہ سب کو گلے لگانا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا سے تعلق رکھتا ہو، پہلے انسانیت کی مدد کی جائے، یہ تصوف کہتا ہے، یہ صوفیزم کہتا ہے. اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ اس کا ٹرو ایگزامپل ہے. آپ وہاں پر جا کے دیکھیں گے تو ہر مذہب کے لوگ وہاں پر ہیں، اور غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں. اور جس طرح سے ایک شاعر نے کہا، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو وہ خواجہ غریب نواز کی اجمیر کی نگری میں ہم کو نظر آتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح پروردگار عالم خواجہ غریب نواز کے دربار کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اس سے فیضان اپنا پروردگار قیامت تک جاری رکھے، اور ہم سب کو بھی اس سے مستفید ہونے کا توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بانی ہمارے بڑے بھائی سید سعید احمد قادری صاحب، میرے بڑے بھائی عتیق صدیقی خرم میاں، ہمارے شیخ رحمت علی صاحب، شاہد بھائی، اور تمام یہاں پہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین بہنوں، میں یہاں پر آپ سب سے روبرو ہونے کا موقع ملا، اس کے لیے میں قادری صاحب کا دل کی گہرائیوں سے بڑے احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. دوستوں، آپ کو پتا ہے کہ اس پورے بر صغیر میں، ناٹ فار انڈیا، پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر جس طریقے سے جو خانقاہی ماحول تھا، اس خانقاہی ماحول کو بڑھانے کا کام خواجہ غریب نواز ہنزل ولی عطا رسول خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کے بعد کہ کس طریقے سے اپنے اخلاق سے، اپنی ٹیچنگ سے لوگوں کو اپنا بنایا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی سارے غریب نواز کے سلسلے سے اس ہندوستان ہی نہیں، پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر غریب نواز کے چاہنے والے، وہ جو سلسلے چلے، جو خانقاہی ماحول ملا، میں کہوں گا کہ جو پوری دنیا کے اندر جو آج
अमन को लोग दूर कर रहे हैं, अमन से दूर होते जा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर हम अमन लेके आना चाहते हैं तो इस खान का विजन को अगर हम लोग अपना लेंगे तो ये नफरतें पूरी दुनिया से दूर हो जाएगी। आज की स्पेशल नशिस्त में हमारे बड़े भाई सईद खादरी साहब, जो खादरिया फाउंडेशन के चेयरमैन है, सरपरस्त है, बानी है, उनकी दावत पे मैं आया। हमारे अमीन पठान साहब जो दरगाह अजमेर शरीफ कमेटी के प्रेसिडेंट चेयरमैन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेटेड है, वो जो है साथ साथ वो वाइस चेयरमैन भी है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, और काफ़ी फलाह बहुबत के काम अमीन भाई करते हैं वहाँ पर। और जैसा अभी सईद भाई ने बताया कि सईद खादरी साहब ने बताया कि जो गेस्ट हाउस था ख्वाजा गरीब नवाज का, जो उसको रिनोवेशन उन्होंने करवाया, काफ़ी साल से तो पुराना बंद पड़ा हुआ था, उसका कोई वो नहीं था, बट जिसमें उन्होंने जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और उसको जो है सही तरीके से वर्कआउट करके वो किया है, वो देखने के काबिल है। एक अच्छी 5 स्टार 3 स्टार होटल के मुनासिब है और उनके खिदमात काफ़ी वहाँ पर देखने को मिलते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह में, और बहुत हरदी लजीज है पूरे हिंदुस्तान में। अमीन भाई का हम खादरिया फाउंडेशन में हेडक्वार्टर्स में सब लोगों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ।